ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ایک تو پہلے آپ اگر اس پر کامنٹ کر دیں، پھر میں نے کچھ ذرا میاں صاحب سے متعلق بھی پوچھنا تھا. وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم بننے کی جو بنیادی وجہ ہے یہ حکومت کے یہی رویے ہیں جس کی وجہ سے یہ سچویشن ہوئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ حکومت کا رویہ ہے یا ان کا اپنا رویہ ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت تو یہ سارے شور و غل مچا ہوا ہے، اس کی ذمہ وار کون ہے؟ آپ کس طرح حکومت کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں؟ غلط باتیں آپ کریں اور ذمہ وار حکومت کو ٹھہرائیں، اداروں پہ حملے آپ کریں اور بات حکومت کے پر آ کے آ جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ بالکل ناجائز سی بات ہوتی ہے. اور یہ جو سچویشن ابھی میں بیٹھی سن رہی تھی باتیں، جیسے تاڑر صاحب نے کہا کہ وہ یہاں لاہور کے ہیں اور انہوں نے ان کے خاندان نے ماشاءاللہ 2.25 لاکھ ووٹ بھی لیے، تو میں بھی لاہور کی ہوں اور کوئی 1,06,000 ووٹ میں نے بھی لیے. میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کے اوپر بات کر سکوں. میرا خیال ہے ان کے مطابق شاید میرا حق بنتا ہے کہ ان چیزوں پہ میں کمنٹ کر سکوں. میرا خیال ہے جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، سچویشن جو بھی ہوتی ہے، ہمیں اپنا ملک سب سے پہلے عزیز ہونا چاہیے اور ملک کے ادارے سب سے پہلے عزیز ہونے چاہیے، پھر ہم کوئی اور بات کریں. اور اداروں کی مضبوطی کا جہاں تک تعلق ہے، اگر ہم مضبوط نہیں کریں گے اداروں کو تو کون کرے گا مضبوط؟ اور جب آپ کے ادارے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے سسٹمز مضبوط ہو جائیں گے، تو خود بخود ملک کے اندر ترقی کا کام جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہوتا رہے گا. اگر حساب کتاب ہی نہ ہو تو پھر اب اس وقت کس طرح کے جب ہم بیانیے دیتے ہیں، اس کا نقصان جو ہے اینڈ آف دا ڈے تو آپ کے ملک کو ہوتا ہے، اوکے کسی اور کو تو نہیں ہوگا نا. اچھا، آپ یہ اس کا جواب تو خیر تارڑ صاحب آپ کو دیں گے. اب یہ بتائیے گا کہ جب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب دھوکہ دے کر گئے، تو وہ رپورٹس تو آپ نے جو ہے وہ دکھائی ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے دیکھی تھیں. کیا اس وقت رپورٹس میں صرف پلیٹلیٹ سے متعلق اس کو سٹیبل کرنے کے لیے باہر جانا مقصد تھا، یا آپریشن کا بھی بتایا گیا تھا کہ یہ کروانا ہے اور پھر آنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ میں بات بتاتی چلی جاؤں کہ جب وہ آئے تھے ہمارے پاس تو ان کا جو مین سمٹم تھا وہ لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا. یعنی جو سائن سامنے آئے تھے وہ یہ تھے کہ ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت لو ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو وہاں بھیجا گیا ہسپتال کے اندر. باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی. ہم تو اس کے ڈائگنوزز آلریڈی کر چکے تھے. دوسرے دن تھرومبوسائٹوپینیا پرپراز کا ڈائگنوزز ہونے کے بعد ان کا باقاعدہ علاج بھی شروع ہو گیا. ہسپتال کے اندر علاج ہوا. پھر ان کے پاس یہ طالب صاحب بیٹھے ہوئے، میں خاص طور پہ ان سے پوچھنے گئی وہاں، اور یہ میرا خیال ہے وہاں گواہ بھی ہوں گے کہ وہاں جا کے میں نے ان کو جب طبیعت پوچھی تو انہوں نے تو ہر طریقے سے تسلی کا اظہار فرمایا کہ جی میری بالکل بہت اچھی طریقے سے خیال کیا جا رہا ہے اور تیمارداری، اور میں آئی ایم کوائٹ سیٹسفائیڈ. اور نہ انہوں نے کوئی باہر جانے کا ذکر کیا، بلکہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے آپ کا کوئی معالج آ جائے تو ہم انشاءاللہ انتظام کر کے اس کا بھی بلا لیتے ہیں. پر انہوں نے اس وقت پوری تسلی کا، ہم نے ان کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ شروع کی. یہاں ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت حد تک سٹیبلائز ہوئے. 14 دن کے بعد وہ ہمارے پاس سے تشریف لے کے گئے، ایک ڈسچارج سلپ بنی. یہ تو آپ بات نہ بھولیے نا کہ وہ پرانے مریض ہیں دل کے. ان کے پاس 2003 آن ورڈز ان کے باقاعدہ سارے جو بھی 2 دفعہ ان کی انٹرونشنز ہو چکی ہیں. ایک دفعہ تو انٹرونشن تب بھی ہوئی ہے جب وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، اینڈ ہی لینڈڈ اپ ان انگلینڈ، اور آپ کو پتا سارا علاج وہاں انہوں نے کرایا. میں نے ان کو آفر کیا تھا کہ جی یہاں جو ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جیسے بون میرو ہے یا سی ٹی اسکین وغیرہ، کہ اگر آپ یہاں، انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے معالج سے پوچھوں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا. اس کے بعد اگر انہوں نے یہ بات کہی کہ کیونکہ ان کا اصل مسئلہ تو ان کا جو مائلڈ انجائنا ان کو یہاں ہوا، اور اس کے بعد وہ جو ان کے دل کے وہ جو شرائان یا جو ان کا کیروٹیڈ آرٹری کا پرابلم تھا، اس کے بارے میں سارا ذکر ہوا. اب وہ تسلی ان کو کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے معالج پہ، یہ جب وہ یہاں سے واپس چلے گئے اور یہ وہاں شریف سٹی ہاسپٹل گئے، پھر ان کے بعد وہاں اپلیکیشن دی گئی. اور میرا خیال ہے اس میں اس وقت بھی انسانی ہمدردی کے تحت جب جتنا عرصہ وہ ہمارے پاس ہسپتال میں رہے، میں نے تو خاص طور پہ خود اس بات کا خیال اس لیے رکھا کہ یہ نہ لوگ سوچیں کہ میں ان کی سیاسی حریف یا وہ میرے سیاسی حریف تھے، کہ میں خدا نخواستہ ہم بطور مریض ان کا علاج میں کوئی کمی لے کے آئے. رپورٹس پہ رہا یا پھر ان کی سٹیٹمنٹ پہ رہا کہ ان کی کنڈیشن یہ ہے؟ دیکھیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نو بڈی گوز آن سٹیٹمنٹس. ان کی جو رپورٹس وغیرہ تھیں اس وقت لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا، کوئی شک نہیں ہے. ہمارے سامنے پلیٹلیٹس امپروو ہونے شروع ہوئے جس دن وہ ہسپتال سے گئے. بہت حد تک وہ سٹیبلائز ہو چکے تھے، اور ان کو ٹریول کرنا، باہر ان کا جانا بھی مشکل تھا اگر وہ سٹیبلائز نہ ہوتے. افسوس اور دھوکہ اس بات کا ہے، میں جو بتاتی چلی جاؤں آپ کو، کہ جب یہ گئے ہیں تو ان کو بیل ملی،
حکومت نے اجازت دی اور یہ وہ کمٹمنٹ کر کے گئے کہ جب میں باہر جاؤں گا تو میں وہاں سے جو میرا علاج ہوگا اس علاج کی تفصیلات جو ہیں وہ میں حکومت کو بھیجتا رہوں گا. ہمارے پاس پہلی جو تفصیل آئی وہ 23 یا 24 دسمبر کو آئی, تو اس میں وہی باتیں لکھی ہوئی تھی جو ہماری ڈسچارج سلپ میں رکھی ہوئی تھی. وہ اٹھا کے کاغذ جو تھے وہ میں نے اسی طرح جس طرح ہم بورڈ آف گورننس کو وہ اپنا بورڈ جو بنایا ہوا تھا میڈیکل بورڈ, اس کے سامنے پیش کر دیے کہ بھئی آپ دیکھیں, ہاں میڈیکل بورڈ کے سامنے کہ یہ آپ اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ ان کو مزید توسیع کی ضرورت ہے کیا, وہ کیونکہ توسیع تو اس چیز پہ کنڈیشنل تھی کہ حکومت کو وہ تسلی دیں گے کہ وہ اپنا علاج صحیح کروا رہے ہیں, اور جس طرح ان کو علاج کے لیے مزید توسیع ضرورت پڑے گی تو وہ ان کی پھر بعد میں کرونا آ گیا, انہوں نے کہا کہ کرونا کی ایسے آپریشنز نہیں ہو رہے. نہیں بالکل کرونا کی بات نہیں, یہ غلط بیانیاں ہیں. اچھا, تبھی تو میں کہتی ہوں دھوکے کی بات کرتے ہیں. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں میاں صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. جی بالکل, دیکھیں نا آپ کو میں بتاؤں, یا میاں صاحب کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں. فروری کے مہینے کے اندر تیسری مرتبہ میں نے خود فون کر کے ڈاکٹر عدنان کو کہا بھئی ہمیں رپورٹیں بھجوائیں, تو انکمپلیٹ رپورٹس آنے کے اوپر یہ بات جو ہے ہم نے وہ اپنی ان کے پاس کیبنٹ کے سامنے رکھی کہ یہ بار بار بورڈ آف گورننس ہمیں یہ لکھ کے بھیج رہا ہے کہ یہ جو رپورٹیں بھیج رہے ہیں یہ تو ہیں ہی نہیں وہ رپورٹیں, جو انٹرونشن کروایا یا جو ٹیسٹ کروائے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھجوائیں ہمیں, اینڈ دیز آر insufficient for us to give any opinion. اور جو ہمیں بتایا گیا اس میں یہ کہ 26 فروری کو if I'm not wrong with the dates are concerned, کہ ان کو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ان کی ہونی ہے, which is the main test. اس کے بارے میں اب بھی ذکر آ رہا ہے کہ ان کی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے, اس کے اندر وہ جو ان کی کیروٹیڈ آرٹری وغیرہ جو اس کے اوپر. اب مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت نہ کووڈ کا شور تھا نہ کسی اور بات کا شور تھا, کیونکہ اپنا لاک ڈاؤن پالیسی جو تھی وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ہیلتھ سٹیٹس جو ہے وہ ایک سیکنڈ انہوں نے انکاری کر دی. اچھا, پہلے کی بات انہوں نے انکاری کر دی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کروانے سے. یہ پوچھ لیجئے, میں غلط بیانی نہیں کر رہی, کیونکہ انہوں نے کہا جی میری بیٹی آئیں گی تو میں ان کے ساتھ, جب وہ آئیں گی تو پھر میں کرواؤں گا. اب مجھے یہ بتائیے, آپ ایک ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے گئے اپنا علاج کروانے کے لیے, پھر آپ شرطیں لگانی شروع کر دیں گے میری بیٹی آئے گی, آپ کے اپنے 2 بچے وہاں ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ تھا, آپ کرواتے اپنی وہ کر کے. اب اسی چیز کو آپ ڈیلے کر کے 6 مہینے بعد پھر وہی بات کر رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے سوائے غلط بیانی کے اور کوئی اور بات نہیں سامنے, تو دھوکے کی بات ہوتی ہے نا. تو بیسیکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ پلیٹلیٹس کی نام پر نواز شریف صاحب نے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا اور اپنا علاج نہیں کروایا. Is that what you're saying? جی بالکل نہیں, ٹھیک ہے, میں لیٹ می ٹیک اے رپورٹ آئی نہیں ہمارے پاس کبھی, بعد میں وہاں سے کبھی نہیں ہے, یہاں سے تو گرے ہوئے پلیٹلیٹس کی کوئی رپورٹ نہیں. پوچھ لیجئے تارڑ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انسانی ہمدردی کے